السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، جو خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ مسلم لیگ نون انتخابات سے بھاگ رہی ہے، وہ سچ ثابت ہونے لگے ہیں۔ آج صالح ظافر، بڑا نام ہے صحافت کا، اور صالح ظافر دی نیوز اور جنگ کے اسلام آباد کے سینئر جرنلسٹ ہیں، نون لیگ کے ساتھ قربت رکھتے ہیں، ہمدردیاں رکھتے ہیں نون لیگ کے ساتھ۔ خاص طور پر میں پرسنلی جانتا ہوں صالح ظافر کو، میرے دوست ہیں، سینئر آدمی ہیں، لیکن وہ نون لیگ کے بڑے حامی ہیں، چہیتے صحافیوں میں سے ہیں۔ آج انہوں نے اسٹوری دی ہے، صالح ظافر نے، جنگ میں، فرنٹ پیج پہ سنگل کالم بائی لائن لگی ہوئی ہے، ان کے نام سے چھپی ہوئی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف نے، مسلم لیگ نون نے مولانا فضل الرحمان کے انتخابات ملتوی کرنے کے مطالبے کی حمایت کر دی ہے۔ یہ صالح ظافر کی اسٹوری میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج کی جنگ اخبار آپ ویب سائٹ پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، میں نے خود پڑھی ہے اسٹوری۔ انہوں نے بنیاد اس بات کو بنایا ہے کہ دبئی سے میاں صاحب روانہ ہوئے تو وہاں پہ جو میڈیا سے گفتگو کی، انتخابات کے حوالے سے جو سوالات ان سے کیے گئے، تو میاں صاحب نے کہا کہ جی انتخابات کا معاملہ ہم الیکشن کمیشن پر چھوڑتے ہیں، جو الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا وہی ہمارا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے ذرائع کے حوالے سے بھی انہوں نے بہرحال جو اسٹوری دی ہے، انہوں نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ میاں صاحب اور نون لیگ الیکشن ملتوی کرانا چاہ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کیونکہ ملتوی کرانا چاہ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے مولانا کے مطالبے کی حمایت کی ہے۔ میں پہلے بھی 2 ویلاگ اس پہ کر چکا ہوں مولانا کے مطالبے کے حوالے سے۔ پہلے تو مولانا فضل الرحمان سے پہلے مولانا عبدالغفور حیدری نے بیان جاری کیا تھا، اس میں انہوں نے ریزرویشن شو کیے تھے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے تو مسئلے مسائل وہاں اس وقت ہوں گے، سردی بہت زیادہ ہوگی، اور پہاڑی علاقوں میں، ہمارے علاقے میں، بلوچستان کے بہت سارے علاقوں میں، کے پی کے بہت سارے علاقوں میں شدید قسم کی، ہلکی پھلکی بھی نہیں، شدید قسم کی برف باری ہو رہی ہوتی ہے، اور برف جمی ہوئی ہوتی ہے علاقوں میں۔ لوگ کیسے نکلیں گے، کیسے آئیں گے اتنی ٹھنڈ میں، اتنی برف باری میں، لوگ کیسے ووٹ ڈالنے آئیں گے؟ یہ مولانا عبدالغفور حیدری نے، لیکن اس میں براہ راست کوئی مطالبہ، ہاں یہ کہا گیا تھا کہ اس الیکشن کو جو جنوری کے اینڈ میں الیکشن کمیشن کروانا چاہ رہا ہے، اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے کیا جائے، اگر کوئی میکنزم ہے، الیکشن کمیشن کے پاس کوئی راستہ ہے تو اس کو آگے پیچھے کیا جائے، یہ کہا تھا۔ ڈائریکٹ مطالبہ نہیں تھا مولانا عبدالغفور حیدری کا۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کی۔ مولانا نے بھی ڈائریکٹ مطالبہ نہیں کیا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے نا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی الیکشن پوسٹ پون کیے جائیں، الیکشن مؤخر کیے جائیں اور آگے کیے جائیں۔ ان دنوں مولانا نے ایسا مطالبہ کوئی نہیں کیا، مولانا نے ریزرویشن شو کیے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بعد میں میری مولانا سے جب تفصیلی ملاقات ہوئی تو مولانا سے میں نے پوچھا کہ آپ کا مطالبے کا کیا بنا، تو مولانا نے کہا، بالکل سیریس کہا کہ میں نے مطالبہ تو نہیں کیا، میں نے اپنے تحفظات شو کیے ہیں، ریزرویشن شو کیے ہیں، سوالات اٹھائے ہیں، الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے ہیں، مطلب الیکشن کمیشن کے ساتھ اٹھائے ہیں اور نگران حکومت کے ساتھ اٹھائے ہیں کہ بھائی ہمیں سمجھاؤ کہ 2 چیزیں ہماری ہیں، ایک تو امن امان کا معاملہ بگڑا ہوا ہے کے پی میں اور بلوچستان میں، ہم جلسے جلوس کر رہے ہیں، اجتماع کر رہے ہیں، گیدرنگ کر رہے ہیں پبلک، تو وہاں پہ خودکش حملے ہو رہے ہیں، جس طرح ہنگو میں ہوا، جے یو آئی کے 70 سے زائد ورکر کنونشن پہ ہوا، 70 سے زائد کارکنان شہید ہوئے، پھر بلوچستان میں حافظ حمداللہ پر ہوا اور مستونگ میں، اور اس کے بعد 12 ربیع الاول کو بھی مستونگ میں ہوا۔ تو جے یو آئی کو ایک ٹانگ میں، میرا خیال ہے ٹانگ میں یا قبائلی علاقوں میں کسی علاقے میں جے یو آئی کے میئر کو ٹارگیٹ کیا گیا، نشانہ بنایا گیا، تو جے یو آئی انڈر اٹیک ہے، ٹارگیٹ پہ ہے، تو پھر جے یو آئی کیسے الیکشن لڑ سکتی ہے؟ مجھے بتایا جائے۔ اسپیشلی مولانا کا اپنا علاقہ جو ہے ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانگ اور لکی مروت، اس میں مولانا براہ راست
الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں، کہیں مولانا کے بھائی الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں، کہیں بیٹا الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے، کہیں مولانا خود کھڑے ہوتے ہیں. تو تینوں علاقوں میں، تینوں اضلاع میں مولانا نے کمپین پہ جانا ہوتا ہے. تو مولانا نے یہ کہا ہے کہ بھائی میں الیکشن کمپین میں کیسے جا سکتا ہوں ان حالات میں تو نہیں جا سکتا. اور یہ ریزرویشن کہ بھئی ہمیں بتاؤ کہ امن امان جب ہمارے پاس ہمیں امن امان کا یعنی پرامن ماحول فراہم نہیں کر سکتے تو لیول پلینگ فیلڈ کیسے ہوگی، کیسے دے سکتے ہو، تو ہم الیکشن کیسے لڑیں گے. اور ہمارے علاقے یہاں کے پی اور بلوچستان میں ووٹ ہمیں پڑتے ہیں، ہمارے بندے جیت کر آتے ہیں. دونوں صوبوں میں کبھی ہماری حکومتیں بنتی ہیں، کبھی ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اپوزیشن لیڈر ہمارا ہوتا ہے. ابھی پچھلی حکومتوں میں بھی پچھلی اسمبلیوں میں دونوں صوبوں میں اپوزیشن لیڈر جے یو آئی کا تھا. تو اتنا ووٹ بینک ہے ہمارا. تو ہمارے ان علاقوں میں جن میں برف باری ہو رہی ہوتی ہے شدید قسم کی، اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے، لوگوں نے نقل مکانی کی ہوئی ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، پہاڑوں سے نیچے اتر کر آتے ہیں. تو پھر ہم کیسے وہ لوگ ووٹ ڈالیں گے، تو ہمارے بندے کیسے جیت سکتے ہیں، پھر ہم کیا کریں گے. یہ مولانا نے ریزرویشن شو کی ہے کہ بھائی ہمیں بتایا جائے اتنی ٹھنڈ میں اور امن امان میں جب میں کمپین نہیں چلا سکتا، جب میرے بندے ٹھنڈ کی وجہ سے ووٹ ڈالنے نہیں آ سکتے. یہ دونوں چیزیں ہیں، ایک امن امان کا معاملہ، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، ہم انڈر اٹیک ہیں، خطرے میں ہیں، حملے ہو رہے ہیں ہمارے اوپر، باقی کسی جماعت پہ نہیں ہو رہے. دوسرا ٹھنڈ اور سردی اور لوگوں کی نقل مکانی، برف باری بھی ہو رہی ہوتی ہے، بارشیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایسے میں ہم کیسے الیکشن لڑ سکتے ہیں، کیسے جیت سکتے ہیں. یہ مولانا نے مطالبہ نہیں کیا بلکہ مولانا نے ریزرویشن شو کیے، سوالات اٹھائے الیکشن کمیشن کے سامنے اور نگران حکومت کے سامنے کہ ان کا جواب دیا جائے یا ہمیں مطمئن کیا جائے. ابھی تک الیکشن کمیشن نے مولانا سے کوئی رابطہ نہیں کیا، مولانا کو اطمینان نہیں دیا، شورٹی کسی قسم کی نہیں دی، اور نہ ہی نگران حکومت نے کوئی مولانا کو یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ بھی دی جائے گی، پرامن ماحول بھی دیا جائے گا، یا کیا کیا جائے گا، یا الیکشن تھوڑا سا آگے پیچھے کیا جائے گا. کسی قسم کی کوئی یقین دہانی نہیں کرائی. پھر مولانا فضل الرحمان، اچھا میں صالح ظافر کی خبر پہ آتا ہوں کہ صالح ظافر صاحب نے جو خبر دی ہے، کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مولانا نے نون لیگ کے ساتھ یہ معاملہ کسی فورم پر اٹھایا ہے کہ آپ ہمارے مطالبے کی حمایت کریں. اگر اٹھایا ہے، نہیں اٹھایا تو پھر نون لیگ نے کیسے حمایت کی، یہ سوال ہے. تو میں نے یہ چیک کیا جے یو آئی سے کہ نون لیگ کے ساتھ معاملہ اٹھایا گیا ہے مولانا کی جانب سے. ابھی گزشتہ دنوں مولانا گئے تھے لاہور، میاں شہباز شریف سے ملاقات ہوئی تھی، کیونکہ میاں شہباز شریف نے فون کیا تھا مولانا کو. مولانا پنجاب میں تھے، ملتان میں، تو پھر چلے گئے مولانا لاہور اور ملاقات ہوئی، تفصیلی ملاقات ہوئی بلکہ. تو اس میں تمام چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. مولانا نے یہ ریزرویشن شو کیے ہیں نون لیگ کے ساتھ بھی کہ بھئی لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں ہوگا ہمارے لیے، سردی بھی ہوگی، برف باری بھی ہوگی، ٹھنڈ میں ہمارے ووٹر نہیں نکل پائیں گے، تو ہم متاثر ہو رہے ہیں، جے یو آئی متاثر ہو رہی ہے. آپ تو بیٹھے ہیں بھائی پنجاب میں پرامن ماحول میں، میاں صاحب کو کہا شہباز شریف کو، ہم جن علاقوں میں رہ رہے ہیں وہاں پہ تو دہشت گرد کھلے عام پھر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ تو کوئی محفوظ نہیں ہے، ہر بندہ جان ہتھیلی پہ لے کے پھر رہا ہوتا ہے اور ہر بندہ رسک پہ ہوتا ہے. تو میں تو نہیں نکل سکتا ایسے ماحول میں، الیکشن کمپین نہیں چلا سکتا. تو اس کا کیا کیا جائے، یہ میاں نواز شریف کے سامنے مولانا نے بات رکھی ہے. یقینی طور پر میاں شہباز شریف نے بڑے بھائی کے سامنے، میاں نواز شریف کے سامنے یہ معاملہ یقینی طور پر رکھا ہوگا. لیکن صالح ظافر صاحب کے بقول کہ غیر اعلانیہ انہوں نے حمایت کر دی ہے. تو میاں نواز شریف صاحب کل کے جلسے میں بھی کوئی ذکر نہیں کیا الیکشن کا، اور پھر دبئی ایئرپورٹ پر میاں نواز شریف نے صحافیوں کے سوالات کے جوابات میں کہا کہ جی الیکشن کمیشن جو فیصلہ کرے گا وہی ہمارا فیصلہ ہوگا. کوئی مطالبہ نہیں کیا میاں نواز شریف نے کہ فوراً الیکشن ہونے چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں کی. اور پھر کل کے جلسے میں میاں صاحب خاموش رہے انتخابات کے حوالے سے، اور اپنے کارکنوں کو یا لیڈروں کو انتخابات میں کی تیاری کے لیے کسی قسم کی بھی ہدایات نہیں کی.
اور الیکشن کمیشن نے بھی ابھی تک کوئی شیڈول جاری نہیں کیا. تو یہ ساری جب کڑیاں کڑیوں سے ملا رہے ہیں تو مجھے گڑبڑ گھوٹالا لگ رہا ہے, مجھے دال میں کچھ کالا ہی لگ رہا ہے کہ الیکشن شاید جنوری کے آخری ہفتے میں بھی نہ ہو. الیکشن مجھے اب ایسا لگ رہا ہے میاں نواز شریف کے یہ تقریر اور دبئی ایئرپورٹ پر بیان اور پھر صالح جعفر کی خبر, پھر الیکشن کمیشن کی خاموشی, ابھی تک کوئی الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری نہیں کیا, پھر پیپلز پارٹی سر پیٹ رہی ہے, پھر مولانا کا مطالبہ, یہ ساری پھر لیول پلینگ فیلڈ, سردیاں, میاں نواز شریف کا کارکنوں کو ہدایت نہ کرنا, یہ ساری کڑیاں کڑیوں سے جب میں ملا رہا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ الیکشن آگے جا رہے ہیں اور الیکشن مطلب آخری ہفتے میں, جنوری کے آخری ہفتے میں بھی شاید نہیں ہو رہے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.